السلام علیکم ناظرین آپ نے بہت سے جنگجوؤں کے بارے میں سنا ہی ہوگا اور ان کی جنگیں بھی دیکھی ہوگی، لیکن آج ہم آپ کو ایسے 5 جنگجوؤں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہارے اور بڑے بڑے لشکر ان کے سامنے ڈیر ہو جاتے۔ ہماری آج کی لسٹ میں نمبر 5 پر آتا ہے ارطغرل غازی۔ ناظرین، آپ سب ارطغرل غازی کو جانتے ہی ہوں گے اور یقیناً آپ نے ان کی سیریز بھی دیکھی ہوگی، لیکن ارطغرل کا نام اس لسٹ میں اس لیے ڈال دیا گیا ہے کیونکہ جب ارطغرل کی ولادت ہوئی تو اس دور میں مسلمان اپنے سب سے برے حال میں تھے۔ منگول سلطنت جو کہ مسلمانوں پر ہر طرف سے قہر برسا رہی تھی، اسی دور میں ارطغرل غازی نے ترکوں کے چھوٹے چھوٹے قبائل کو یکجا کر کے منگول سلطنت کا سامنا کیا، اور آگے جا کر ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے بھی اپنے سلطنت کا اعلان کیا، اور جسے سلطنتی عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، جس نے آنے والے 600 سالوں تک مسلمانوں کی حفاظت اور حکمرانی کی۔ ہمارے لسٹ کے نمبر 4 پر آتا ہے التیمور۔ امیر التیمور 9 اپریل 1326 کو از پاکستان میں پیدا ہوئے۔ امیر تیمور اپنے بہادری اور اپنے تجربے سے کافی مشہور سلطنت کے بادشاہ رہ چکے ہیں، جس کے سلطنت کا ایک حصہ ہندوستان کے دلی جبکہ دوسرا حصہ دی گریٹ آٹومن امپائر سے جوڑتا تھا۔ امیر التیمور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن بغیر لڑے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ امیر التیمور کو مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے لسٹ کے نمبر 3 پر آتے ہیں صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی ایوب قوم سے ہیں اور ان کی سلطنت 12ویں صدی میں تھی، جو کہ ایک عظیم سلطنت تھی۔ صلاح الدین ایوبی ان بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں جو کہ اپنے بہادری کے ساتھ ساتھ رحم دلی سے بھی مشہور تھے۔ صلاح الدین ایوبی 1137 کو عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو دوبارہ فتح کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو اپنی بہادری کے ساتھ ساتھ رحم دلی سے بھی مسلمانوں کی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے آج کی لسٹ میں نمبر 2 پر ایک ایسا نام بھی ہے جس کو مسلمانوں کی تاریخ میں بلاسا گیا ہے، لیکن آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہم بات کرنے والے ہیں مسلمانوں کے دی گریٹ بادشاہ مختار السقسی۔ آپ میں سے بہت لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ بات ہے آج سے 1400 سال پہلے کی، جب یزید کے ہاتھوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے حسن حسین کو قتل کر دیا گیا۔ وہ مختار السقی ہی تھے جنہوں نے آگے چل کر ان کے قاتلوں کو چن چن کر مارا۔ مختار السقسی کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے بادشاہ جن کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی ہو تو ان کا پسینہ بھی نہیں آتا۔ مختار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے جنگجو تھے جنہوں نے لاکھوں لشکروں کا سامنا اکیلے ہی کیا تھا۔ امید ہے کہ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ روشن رہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے ہماری لسٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر باقی جنگجوؤں کی بہادری ختم ہو جاتی ہیں، وہیں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری شروع ہوتی ہے۔ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں جاتے، ان سے ان کو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے کتنا بڑا لشکر ہے، وہ اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے۔ اپنی ولادت سے لے کر وفات تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے درجنوں جنگیں لڑی، لیکن ساری جنگوں میں وہ فتح یاب رہے۔ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ جب بھی مسلمانوں کے بادشاہوں اور جنگجوؤں کا ذکر آتا ہے تو ان پر نمبر 1 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی آئیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔